حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على رسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد مقتدر مشائخ اعظام واجب الاحترام علماء کرام اور حاضرین محفل، میں صمیم قلب سے زینت آستان عالیہ مکھن شریف صاحبزادہ والا شان پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ فقیم الشیعہ دامت برکاتہ القدسیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ممنون ہوں کہ انہوں نے اس مبارک تقریب میں حاضری کا حکم دیا مجھے، اور میں الحمدللہ حاضر ہو کر اپنے دامن کو اللہ کی رحمتوں سے مال مال کر رہا ہوں. ظاہر ہے کہ ہمارے آستانے کو جو خاص تعلق حاصل ہے اس آستانے سے اور اس آستانے کے اولیاء کرام سے اور اس آستانے کے مجھ سے اعلیٰ غوث وقت، امام وقت، شیخ وقت حضرت سید امام علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت نے خود تعارف کرایا کہ کئی نسبتیں حاصل ہیں ہمیں اس آستان شریف سے اور حضرت کی ذات گرامی سے. نسبی تعلق بھی ہے حضرت شاہ رسول صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، جو حضرت سید امام علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے چہیتے خلفاء میں سے تھے. حضرت مولانا ہدایت علی جے پوری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اعظم خلفاء میں سے تھے.
حضرت سید امام علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو بڑے بڑے خلفاء ہوئے ہیں، ان میں سے اہم ترین خلیفہ جو تھے اور خاص خلیفہ تھے، انہوں نے خاص فیض اٹھایا، اس میں سے حضرت شاہ محمد مسعود صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، جن سے ہمیں نسبی نسبت بھی حاصل ہے اور روحانی نسبتیں بھی حاصل ہیں۔ الحمدللہ آج وہ نسبتیں لے کر ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں تاکہ حضرت سید امام علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ کرم کے ہم مستحق بن جائیں۔ اللہ کے ولیوں سے جو ہم تعلق رکھتے ہیں اور ان آستانوں سے جو نسبت رکھتے ہیں اور جو ہم اپنے مرشدوں کی خدمت کرتے ہیں، وہ کتنا اہم کام ہے اور اس پر کتنی رب کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اس مناسبت سے میں نے ایک آیت شریفہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ارشاد فرما رہا ہے، نون والقلم وما یسطرون، نون کی اور قلم کی ہمیں قسم ہے، اور وہ جو لکھتے ہیں اس کی بھی ہمیں قسم ہے۔ اب یہ علماء نے یہاں تفسیر بیان کی کہ نون سے کیا مراد ہے۔ کسی نے کچھ تفسیر کی، کسی نے کچھ تفسیر کی، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی دیگر آیات کی روشنی میں دیکھیں تو نون مچھلی کو کہتے ہیں۔ دوسرے قرآن کی آیت میں اللہ نے فرمایا وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، حضرت یونس علیہ السلام کی اللہ فرماتے ہیں ذرا دیکھو، یاد کرو اے محبوب، اس واقعے کو یاد فرمائیے جب مچھلی والے غصے سے نکلے تھے۔ اب یہاں ذنون فرمایا حضرت یونس علیہ السلام کو، اور نون سے مچھلی مراد ہے کہ مچھلی والے۔ کیوں کہا گیا حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی والا؟ اس لیے کہ جب آپ چلے گئے اپنا علاقہ چھوڑ کر، عذاب آنے والا تھا اللہ کا، کشتی میں بیٹھے اور جب آپ کو پانی میں ڈال دیا گیا، لمبی چوڑی تفصیل میں اس میں نہیں جانا چاہتا، اپنے مقصد کی آ رہا ہوں اس لیے مختصر کر رہا ہوں، تو اللہ نے حکم دیا، مچھلی کو حکم دیا کہ دیکھو ہمارا نبی آ رہا ہے، اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے، اپنے پیٹ میں رکھ لو حفاظت کے ساتھ۔ مچھلی نگل دیا حضرت یونس علیہ السلام، اور وہ لے کر پھرتی رہی دریا کے اندر۔ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، مہینہ نہیں، 6 مہینے تک حضرت یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور وہ مچھلی آپ کو لے کے پھرتی رہی۔ اب علماء فرماتے ہیں کہ یہاں جو اللہ تعالیٰ نے نون والقلم کہہ کر مچھلی کی قسم ارشاد فرمائی ہے، تو یہ مچھلی کے اندر ایسی کون سی چیز آ گئی کہ یہ لائق قسم بن گئی، اور اللہ اس کی قسم ارشاد فرما رہا ہے۔ اہم چیزوں کی قسم ارشاد فرمائی جاتی ہے، اب یہاں اللہ مچھلی کی قسم ارشاد فرما رہا ہے، تو مچھلی کی کیوں قسم ارشاد فرمائی؟ علماء یہاں نقطہ بیان کرتے ہیں کہ مچھلی نے چونکہ اللہ کے ایک مقبول بندے حضرت یونس علیہ السلام کی خدمت کی تھی، 6 مہینے ان کو لے کر پھرتی رہی، اس لیے مچھلی اتنی مقبول ہو گئی کہ قرآن نے اللہ کی قسم ارشاد فرمایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اور فرمایا نون والقلم وما یسطرون، ہمیں مچھلی کی بھی قسم ہے، قلم کی بھی قسم ہے، جو قلم لکھتا ہے اس کی بھی قسم ہے۔ مچھلی کی قسم اس لیے ارشاد فرمائی کس نے کرنا ہے، ہمیں اور آپ کو سبق دینا مقصود ہے۔ یہ قسم ارشاد فرما کر حضور کی امت کو سبق دینا مقصود ہے کہ مچھلی ایک جانور ہے، وہ جانور اگر اللہ کے پیاروں کی خدمت کرتا ہے
تو وہ مچھلی بھی اتنی مقبول ہو جاتی ہے کہ اللہ کو پیاری ہو جاتی ہے. اور اللہ قرآن میں اس کی قسم ارشاد فرماتا ہے اے میرے محبوب کی امتیو تم بھی میرے پیاروں کی خدمت کیا کرو, ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ, تم بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتے چلے جاؤ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ کہ جو آستان عالیہ امامیہ حضرت سید امام علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مکان شریف سے تعلق رکھتے ہیں, بیعت رکھتے ہیں, محبت رکھتے ہیں, عقیدت رکھتے ہیں, ان کی خدمت کرتے ہیں. وہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ ذو والنون نون والقلم وما یسطرون کے ارشاد کے مطابق وہ خدمت کر کے اللہ کے محبوب بنتے چلے جا رہے ہیں, اللہ کے پیارے بن رہے ہیں, اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں. اور علماء نے ایک اور نقطہ بیان کیا. علماء فرماتے ہیں دیکھیے کتنی اللہ تعالیٰ نے صرف مچھلی کی کا قسم ہی صرف نہیں بیان فرمائی بلکہ کتنی عزت دی ہے اس کو اور کتنا مرتبہ دیا مچھلی کو صرف اس وجہ سے کہ یہ خدمت کر رہی ہے میرے پیاروں میرے پیارے کی. دیکھیے جتنے جانور ہیں جو حلال جانور ہیں وہ حلال کب ہوتے ہیں جب آپ ان کو ذبح کریں. اگر بغیر ذبح کے مر گیا کوئی جانور تو حلال نہیں. راستے کے اندر کوئی بکری مری ہوئی پڑی ہے آپ نے حلال نہیں کیا, حرام ہے. راستے میں کوئی مرغی پڑی ہوئی مری ہوئی آپ نے حلال چکے نہیں کیا تھا تو حرام ہے. کوئی بھی پرندہ جو حلال ہے, گائے ہے بہت سی گائے بیماری سے مر جاتی ہے, آپ اگر کھانا چاہیں اس کو حرام ہے نہیں کھا. یہ دوسری بات ہے آج کل لوگ اس کو جناب بیچ بھی دیتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا کتنے مردے انہوں نے کھلا دیا ہمیں مردار جانور, لیکن حرام ہے نہیں کھا سکتا ہے, اجازت نہیں ہے. گائے مر گئی ذبح نہیں کیا آپ نے حلال نہیں ہے. بکری مر گئی حلال نہیں کیا, ذبح نہیں کیا آپ نے حلال نہیں ہے. کوئی جانور بغیر ذبح کے حلال نہیں ہوتا جب تک اس پر چھری نہ چلائی جائے. لیکن مچھلی ایک ایسی ہے کہ بغیر چھری چڑھائے ہوئے اللہ اس کو تمہارے لیے حلال کر دیتا ہے. یہ نعمت اس لیے عطا کی ہے, یہ مقام مچھلی کو اس لیے عطا کیا گیا ہے کہ اس نے اللہ کے بندے کی خدمت کی. پتہ یہ چلا جو اللہ کے بندوں کی خدمت کرتا ان کے دامن سے وابستہ ہو جاتا ہے وہ مقبول و محترم بن جاتا ہے, اللہ کا پیارا بن جاتا ہے, اللہ کی رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں اور کرم کی سفارشیں ہوتی ہے. ہم اور آپ الحمدللہ آستانے سے وابستہ ہیں حضرت سید امام علی شاہ صاحب. اب ذرا دیکھیے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں جن کا عرس ہے کہ انہوں نے خدمت کی اپنے مرشد کی. یہ جو مقام حاصل کیا ہے پوری دنیا میں مکان شریف کا نام ہو رہا ہے, یہ ایسے نہیں مل گیا. عالم تو پتہ نہیں کتنے ہیں, مولوی تو پتہ نہیں کتنے ہیں, شیخ الحدیث تو پتہ نہیں کتنے ہیں, لیکن کیا وجہ ہے کہ یہ مولوی یہ عالم سید امام علی شاہ دنیا میں اس کے ڈنکے بج رہے ہیں, مکان شریف کے ڈنکے بج رہے ہیں. پتہ نہیں کتنے آستانے اس آستانے کے ساتھ وابستہ ہیں, پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے اولیاء یہاں سے فیض اٹھا رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ تھی کہ حضرت سید امام علی شاہ صاحب نے اپنی مرشد کی خدمت کا حق ادا کیا. اور کیسی خدمت کی؟ کتابوں میں لکھا ہے کہ سید شاہ حسین رحمت اللہ علیہ جو یہ سید امام علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے مرشد تھے, آپ جب ان کے آستانے پر گئے بیعت ہوئے خدمت شروع کر دی آستانے کی تو اتنی خدمت کرتے تھے, اتنا احترام کرتے تھے آستانے کا کہ حضرت اپنے مرشد کا جو گھوڑا تھا اس گھوڑے کی لیڈ جو گرتی تھی اس کو آپ اپنے ہاتھ سے اٹھا کر اور شہر سے باہر لے جا کر ڈالا کرتے تھے کہ میرے مرشد کا گھر اور میرے مرشد کی جگہ اور میرے مرشد کا شہر اس قابل نہیں ہے کہ لیڈ یہاں پڑے. اٹھا کر دور شہر سے باہر لے جا کر اپنے ہاتھ سے لے جا کر اس کو ڈالا کرتے تھے. مرشد کو زیادہ پسند آ گئی. حضرت شاہ حسین نے فرمایا تم نے ہماری خدمت کی ہے, ایک وقت آئے گا کہ تمہارے آستانے پر لوگ اس طرح تمہاری خدمت کیا گیا. اس واقعے سے حضرت سید امام علی شاہ صاحب کے دو سبق ملے. پہلا تو یہ کہ مرشد کے آستانے کی خدمت
ادب اور احترام اس کا، جو جتنا ادب کرے گا، جتنا احترام کرے گا، اسی قدر اللہ اس کو عزتوں سے، عظمتوں سے سرفراز فرمائے. ایک تو یہ سبق ملا، اور دوسرا سبق یہ بھی ملا کہ انہوں نے اپنی انا ختم کر دی. یہ ہے تصوف کا، ہمارے نقشبندیوں کا سبق. انا مارتے ہیں، انا ختم کرواتے ہیں. بڑے بڑے علماء آتے ہیں، علم کا گھمنڈ ہوتا ہے، علم پر ناز ہوتا ہے، لیکن جب مرشد کے آستانے پر آتے ہیں سب سے پہلے انا ختم فرماتی ہے. انا مارو. یہ انا انسان کو تباہ کر دیتی ہے. شیطان کتنا بڑا معلم تھا، وہ تو معلم الملکوت تھا، لیکن انا کی، انا خیر منہ. اللہ نے فرمایا کیوں نہیں سجدہ کیا؟ میں نے جب کہا تھا، کہنے لگا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقته من طین. مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، آدم کو مٹی سے پیدا کیا، میں اس سے افضل ہوں، میں نہیں کروں اس کے آگے سجدہ. ساری زندگی کی عبادت بیکار چلی، جو کچھ پڑا تھا سب بیکار چلا. پتہ چلا کہ یہ تکبر اللہ کو پسند نہیں، یا نہ اللہ کو پسند نہیں. جو انا مار دیتے ہیں وہ اللہ کے مقبول بن جاتے ہیں. حضرت امام علی کے آستانے پر جو بھی کوئی آتا تھا یہ سبق سیکھ کر آتا تھا، یہ سبق سیکھتا تھا کہ دیکھو کتنا علم حاصل کر لیا ہو، کتنے مقام پر پہنچ گئے ہو، کتنے مرتبے حاصل کر لی ہو، کتنی شہرت حاصل کر لی ہو، لیکن اپنی انا کو ختم کر دو، دین اور دنیا کی عزت اللہ تمہارے قدموں میں عطا کر دے. آج افسوس، آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے اہل سنت کا کیا حال ہے. آپ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے اہل سنت تتر بتر ہو گئی. انتشار اختلاف کہیں سے کہیں بڑھ گیا. کوئی کسی پر ناصریت کا فتویٰ لگا رہا ہے، کوئی کسی پر شیعت کا فتویٰ لگا رہا ہے، کوئی کسی پر رافضیت کا فتویٰ لگا رہا ہے، کوئی کسی کو کفر کا فتویٰ لگا کر اسلام سے نکال رہا ہے، دین سے نکال رہا ہے. بڑھ گئے ٹکڑوں کے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں. آپ حیران ہوں گے، میں نے بڑی کوشش کی، میں نے بڑے بڑے قادری جو لڑ رہے ہیں اس وقت، ان کے پاس یہ ہاتھ جوڑے ان سے کہ بھائی خدا کے بات ہے، کوئی مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے مسئلے آپ بیٹھ جائیں، بیٹھ کے مسئلہ طے کر لیں. اہل سنت کو کیوں انتشار کا شمار کرتے ہیں؟ جس کے بعد یہ کہا نہیں سر ہم تو مناظرہ کریں گے، ہم نے بڑی تیاری کرنا ہے. مناظرے ہوتے ہیں، مخالف دشمنوں سے مقابلے ہوتے ہیں. یہ سب ہم آپس میں ایک ہیں، اہل سنت کے سب آپس میں. اگر کوئی تلخی پیدا ہو گئی ہے، کوئی غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے، بیٹھ جائیں، بیٹھ کے ہم طے کر لیں گے. لیکن وہی انا نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. کس قدر ہمارے اہل سنت بڑھ گئے ہیں اور کتنا نقصان پہنچ رہا ہے اہل سنت پر جماعت. اور یہ صرف علماء کے اندر نہیں، ہماری جو اہل سنت کی مذہبی تنظیمیں ہیں ان کے اندر بھی، سیاسی تنظیمیں ان کے اندر بھی یہ انا آ گئی. آج کتنا بڑا سانحہ ہوا ہے چند دن پہلے مرید کے اندر، کتنے لاشیں گر گئی ہیں، کتنے خون گرے ہیں، اور کتنے لوگ نے جام شہادت نوش کیا ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں وہ ظالم ہے جنہوں نے یہ کیا ہے، بدبخت ہے وہ جنہوں نے یہ کیا ہے. ظاہر ہے کہ اس کا اللہ کی بارگاہ میں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں کوئی پکڑنے والا نہیں، ان نبت شرف سے اللہ شریف قیامت کے دن تو سزا ملے گی. اس کی جائیں گے جہنم کے اندر جائیں گے جنہوں نے کتنا سنگ دلانہ اقدام کیا. سینکڑوں لوگ جناب شہید کیا پاکستان سے. لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ کیوں سامنے ہاتھ ہو رہے ہیں بار بار. میں گیا بار بار رحمت اللہ مسجد کے اندر، رحمت اللہ مسجد کے اندر، جب علامہ خادم حسین رضوی زندہ تھے اس وقت بھی ان سے گزارش کی. جب ان کا وصال ہو گیا اور اس کے بعد ان کے صاحبزادے بیٹھے ساتھ، ان کے پاس بھی گیا، ان سے کہا خدا کے واسطے متحد ہو جاؤ، سنی ایک ہو جائیں، تمام آستانے آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں، تمام پیر خانے آپ کی پشت پر ہوں گے، تمام علماء آپ کی پشت پر ہوں گے، ان بڑی بڑی گڈیوں والے جن کے لاکھوں مریدین ہیں وہ آپ کے پشت پر ہوں گے، آپ کے ساتھ ہوں گے. خدا را اتحاد کرو. لیکن افسوس میرے اتحاد کی انہوں نے کوشش کو اور کاوش کو اور گزارش کو جناب درخور اعتراض نہیں سمجھا، رد کر دیا. ان کا نہیں، ہم اتحاد نہیں کرتے. آج اس کا نتیجہ آپ نے دیکھا. آپ سچ بتائیے کہ اگر پوری اہل سنت متحد ہوتی تو کسی مائی کے لال کی ہمت ہوتی اس قسم کی حرکت کرنے کی؟ مرید کے کہتے کوئی انہی نہیں اٹھا سکتا تھا، اور ہم نے تو کر کے دکھایا. میرے قائد علامہ شاہ احمد درانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 70 کے اندر اسمبلی کے اندر
قادیانیوں کے خلاف قرارداد پیش کی، ختم نبوت کا جھنڈا لے کے کھڑے ہو گئے اور کہا نہیں قادیانی غیر مسلم ہے۔ اب آپ اندازہ کریں اگر نورانی کے پاس صرف 5 ووٹ تھے، کیا 5 ووٹوں سے اتنی اہم اور اتنی مشکل قرارداد پاس ہو سکتی تھی؟ ناممکن۔ پھر چلی چلی پوری پاکستان کے اندر، جو ربوہ کے اندر انہوں نے قتل کیا تھا سنی لڑکوں کو، اس کے ری ایکشن کے اندر، تو کیا ہم اکیلے وہ تحریک چلا سکتے تھے؟ نہیں۔ نورانی نے سب کو ملایا، تمام مسالک کے لوگوں کو ملایا، اور مسالک کے لوگوں کو ملا کر کہا ہمارے مذہبی اختلافات، مسلک کے اختلاف اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ختم نبوت کے مسئلے پر آ جاؤ، جمع ہو جاؤ۔ یہ قادیانی تمہارے ہمارے سب کے اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، مل کر ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ پوری قوم کو مجتمع کر دیا، حتیٰ کہ آپ حیران ہوں گے جو سیکولر لوگ تھے، جو کہتے ہیں نہیں ہمارا دین سے کوئی واسطہ نہیں ہے، ان کو کہا تم بھی آ جاؤ، تم بھی نبی کا کلمہ تو پڑھتے ہو۔ میرے قائد جب اسمبلی کے اندر قرارداد پیش کی انہوں نے قادیانی کے خلاف، اور وہ قادیانی کے خلاف قرارداد دے کے گئے، ولی خان اس وقت زندہ تھا، اسمبلی کا ممبر تھا، فرمایا اس پہ دستخط کرو۔ حالانکہ ولی خان کا تو آپ جانتے ہیں کہ اس کی جو تنظیم ہے وہ تو سیکولر تنظیم ہے اس میں۔ جب اس کے پاس لے کے گئے وہ دستخط کرنے لگا، تو نورانی صاحب نے کہا کہ تم پڑھ تو لو ولی خان صاحب کہ میں نے اس میں لکھا کیا ہے، کس چیز پہ تم سے دستخط کرا رہا ہوں۔ سنیے کیا جواب دیا ولی خان نے۔ ولی خان نے کہا نورانی ہمیں تم پر اندھا اعتماد ہے، تم جس پر دستخط کے لیے کہو گے ہم آنکھ بند کر کے دستخط کریں گے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، جمعیت علماء پاکستان۔ اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار بھٹو صاحب نے بلا لیا نورانی صاحب۔ نورانی صاحب یہ کیا آپ نے کافر اور مشرک اور مسلمان کے مسئلے شروع کر دیا اسمبلی کے اندر؟ یہ آپ کے مدرسے کے مسئلے، جائیں آپ مدرسے میں اس مسئلے کو طے کریں۔ یہ اسمبلی میں آپ کیا مسئلہ لیا ہے کہ قادیانی غیر مسلم ہے؟ تو میرے نورانی نے کس پیارے انداز سے ہمیں سمجھایا پروان جاؤ۔ فرمایا کہ بھٹو صاحب اگر کوئی شخص اس وقت پاکستان میں کھڑا ہو کر یہ اعلان کرے کہ میں وزیر اعظم ہوں تو آپ کیا کریں گے؟ بھٹو صاحب نے کہا وزیر اعظم تو میں ہوں، اگر کوئی جھوٹا دعویٰ کرتا ہے اس کو تھام دو، پھانسی کے اوپر لٹکا دو۔ نورانی نے کہا اگر آپ کو اللہ نے ایک عہدہ دیا ہے اور اگر کوئی جھوٹا اس عہدے کا دعویٰ کرتا ہے آپ کو قبول و منظور نہیں ہے، تو میرے اور آپ کے نبی کو بھی اللہ نے ختم نبوت کا ایک عہدہ عطا کیا ہے، اگر کوئی جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرے گا نہ آپ کو قبول ہونا چاہیے نہ مجھے قبول ہوگا۔ سمجھ میں آ گئی بات بھٹو صاحب۔ بھٹو صاحب نے کہا بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ہم آپ کے ساتھ۔ اور آپ دیکھیں کہ اس اسمبلی سے جس کے اندر تمام مسالک کے لوگ موجود تھے، جس کے اندر مفتی محمود کہتے تھے نورانی کیا مسئلہ تم نے یہاں چھیڑ دیا ہے، یہ تو مسئلہ عام نہیں ہے، اس کے پیچھے تو بڑی بڑی طاقتیں ہیں، کیا نام ہے اسرائیل کی اور امریکہ کی، کیسے منظور کراؤ گے؟ لیکن جب اتحاد کے ساتھ نورانی سامنے آئے، سیکولر لوگوں نے بھی تعاون کیا، تمام مسالک کے لوگوں نے تعاون کیا، اور ستمبر کے اندر 7 ستمبر کو قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ یہ اتحاد کی برکت ہے۔ اور یہ تو آج سے کوئی 77 کی بات ہے، 77 کی بات ہے، 74 کی بات ہے، یہ تو کئی سال گزر گئے، یہ تو پچھلے سال کی بات ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ نے حملہ کیا تھا ختم نبوت کے اوپر، آپ کو پتا ہے اس نے ختم نبوت کے خلاف ایک فیصلہ دے دیا تھا۔ میں نے اکیلا میں اگر جاتا تو کچھ نہیں بنتا تھا، اکیلی جمعیت علماء پاکستان کھڑی ہوتی کچھ نہیں بنتا، اسی طرح کچل دیتے جس طرح انہوں نے یہاں مریدے میں کچلا ہے۔ لیکن میں نے سب کو آل پارٹیز کانفرنس بلائی اسلام آباد کے اندر، تمام مذہبی قیادت جمع تھی، تمام سیاسی قیادت جمع تھی، ان کو میں نے کہا تم بھی کلمہ پڑھتے ہو اپنے نبی کا، ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، کوئی تمہارا مسلک ہے، کوئی تمہارا عقیدہ ہے، کیا تم سیکولر کیوں نہ ہو، لیکن آؤ ختم نبوت کے اوپر مقابلہ کریں گے۔ سب نے ایک آواز ہو کر اعلان کیا کہ اس فیصلے کو ہم رد کرتے ہیں اور اس کے خلاف ہم احتجاجی تحریک چلائیں گے۔ آپ حیران ہوں گے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے، بلایا ہے، میں بھی گیا تھا، 7-8 لوگ تھے جن کو بلایا، قاضی فائز صاحب نے ہمیں بتائیں کہ ہماری اس فیصلے میں کیا کیا غلطی ہے، ہم نے کھڑے ہو کے بتایا سپریم کورٹ کے اندر، پھر اللہ کا شکر ہے اس کرم ہے، اس کا احسان ہے۔ یہ اتحاد کی برکت تھی کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ سپریم کورٹ نے اپنا پورا فیصلہ تبدیل کر دیا۔
اگر ہم اکیلے ہوتے کبھی کبھی نہیں ہوتے۔ یہ بات کہہ کے تھک گیا ساتھ صاحب کو، خدا کے واسطے اتحاد کرو، جب تک اتحاد نہیں کرو گے ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، ان دہشت گردوں کا۔ یہ جو امریکہ کے ایجنٹ ہیں جو کہ نام اسرائیل کی بولی بول رہے ہیں، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے متحد ہو کے آنا پڑے گا۔ لیکن افسوس میری بات ساتھ بانی نہیں مانی ہے، اور کیسے کیسے سانحات رونما ہو گئے۔ کاش کہ اللہ تعالیٰ اب ان کو عقل سلیم عطا فرمائے اور اہل سنت کو متحد ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ واقعہ جو میں نے سنا ہے حضرت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، یہ سبق ہمیں دے رہا ہے۔ اس عرس کے موقع سے، اس عرس کی محفل سے ہمیں یہ سبق لے کے اٹھنا ہے کہ امت مسلمہ کو اور اہل سنت کو متحد کرنا ہے۔ متحد ہو جائیں گے تو انشاءاللہ پاکستان میں دوسرے اسلام کا نظام نافذ ہو جائے گا۔ یہ تمام دلدت دور ہو جائیں گی، یہ تمام مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ کہیں جناب کرپشن ہے، کہیں جناب دہشت گردی ہے، روزانہ خبریں آتی ہیں کہ آج ہمارے اتنے فوجی بھائی شہید ہو گئے، آج قانون نافذ کرنے والے اتنے جناب دھماکے میں اڑ گئے۔ کیسے کیسے قیمتی جانیں ہیں اور جناب وہ ضائع ہو رہی ہیں، صرف اس لیے کہ پاکستان میں اسلام کا نظام نہیں ہے۔ نظام مصطفیٰ آ جائے تو ان کو بھی تحفظ ملے گا، قوم کو بھی تحفظ ملے گا۔ کوئی ڈاکو، کوئی چور، کوئی لفنگا کسی کی طرف وہ آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکے گا۔ تو پاکستان کے اندر امن کا بول بالا بھی ہوگا، اور کیا نام ہے یہ جو مصیبتیں آ رہی ہیں، پریشانی آ رہی ہیں طرح طرح کی، کئی جناب بیماریاں آ رہی ہیں، کئی جناب مہنگائی آ رہی ہے، لوگوں کو جو متفسد طبقے کے لوگ ہیں ان کو تو زندہ رہنا مشکل ہو گیا۔ ان سب چیزوں کا حل ایک ہی ہے کہ اس ملک میں نظام مصطفیٰ نافذ کیا جائے، اور نظام مصطفیٰ اس وقت نافذ ہوگا جب ہم متحد ہوں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سب کو اتحاد کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت کا میں پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، حضرت نے مجھے اس خوبصورت محفل میں حاضری کا حکم دیا، میں نے حکم کی تعمیل کی، حاضر ہو گیا۔ اللہ میری اور آپ کی سب کی جھولی کو اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔